کیا قرآن میں آنے والی تمام رب سے شروع ہونے والی دعائیں نماز کے آخر میں پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھنی چاہیے. صحیح بخاری میں حدیث ہے جب نماز میں تشہد میں درود شریف پڑھ چکو پھر اپنے رب سے جو چاہے ہو مانگو. وہ ساری دعائیں چاہے قرآنی ہوں غیر قرآنی ہوں عربی میں دعائیں جن کے معنی درست ہوں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. جتنی مرضی دعائیں پڑھیں کوئی حرج نہیں. کیا دو سجدوں کے درمیان شہادت کی انگلی اٹھانا سنت سے ثابت ہے؟ یہ کچھ سلفیوں نے کام شروع کیا ہے. یہ روایت ایک ہے مسند امام احمد میں لیکن اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں لہذا یہ روایت ہی ضعیف ہے. دو سجدوں کے درمیان انگلی اٹھانے والی روایت ضعیف ہے. تشہد میں ہی انگلی اٹھانی ہے اور تشہد میں انگلی اٹھانے کا طریقہ آپ یہ یوٹیوب پہ لکھیں میرا کلپ ٹاپ پہ کھلے گا اس میں نے پورا طریقہ اس حوالے سے بتایا. دو سجدوں کے درمیان والی روایت سفیان ثوری کی تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے اور یہ وہی سکم ہے جو بغیر رفع الیدین والی روایت ابن مسعود والی میں ہے اس میں بھی سفیان ثوری مدلس ہے. اب یہ اہل حدیث سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ کے بندو ایک جگہ ایک روایت کو ضعیف کہہ رہے ہو اور اسی سند کی دوسری روایت آ رہی ہے آپ کے اس کو آپ صحیح کہہ کے اس پہ چل رہے ہیں تو یہ غلط ہے. آخری تشہد میں بائیں ٹانگ دائیں ٹانگ کے نیچے سے رکھنا ذرا مشکل ہے کیا حنفی طریقے سے رکھ سکتے ہیں؟ وہ حنفی طریقہ نہیں ہے وہ بھی نبی علیہ السلام کا ہی طریقہ ہے. 2 رکعتوں کے بعد تو آپ تشہد جس طرح بیٹھتے ہیں 4 رکعت والی میں اس طرح چوتھی رکعت کے بعد بھی بیٹھنا اس کے لیے جائز ہے جس کے لیے بیٹھنے میں پرابلم ہو. تورک بیٹھنے میں یہ تورک ہے نا یعنی دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں کو اس کے نیچے سے گزار کے. تورک کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ دونوں پاؤں ایک طرف نکال دیں جس طرح کہ حنفیوں کی عورتیں نکالتی ہیں وہ بھی سنت ہے. تو اگر آپ کو تورک بیٹھنے میں پرابلم ہے تو آپ دونوں پاؤں ایک طرف نکال دیں اور اگر اس میں بھی پرابلم ہے تو جس طرح 2 رکعتوں کے بعد بیٹھا جاتا ہے 4 والی نماز میں اس طرح بھی بیٹھنا جائز ہے. اور فجر میں چونکہ دوسری رکعت آخری رکعت ہوتی ہے اس میں تو تورک کریں گے لیکن جو بیچارہ نہیں بیٹھ سکتا اس کے لیے پرابلم ہے. اور تورک میں بھی میں نے جو نماز کا پریکٹیکل 70A میں ریکارڈ کروایا اس میں نے بتایا تورک اسی صورت میں پاسبل ہے جب پوری صف میں سب لوگ ایک مناسب فاصلے پر نماز پڑھیں یعنی پاؤں سے پاؤں ملائیں اپنے جسم کے مطابق. ایک بھی بیچ میں سے تورک اگر چھوڑ دے گا نا تو باقیوں کے لیے تورک بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا نبی علیہ السلام تو ہمیشہ تورک اس لیے بیٹھ لیتے تھے کہ آپ جماعت کروا رہے ہوتے تھے آپ کو کوئی پرابلم نہیں تھی ہوتی دائیں بائیں سے لیکن مقتدیوں کے لیے ایشو ہو جاتا ہے. اور یہ بھی صحیح حدیث کے اندر آیا کہ اپنے بھائی کے لیے نرم ہو جاؤ. ویسے بخاری مسلم میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خوب کھل کے یعنی سجدہ کیا جائے لیکن جب جماعت کے لیے آپ نے فرمایا پھر کھل کے نہیں کرنا پھر آپ نے یوں سمٹ کے ہی سجدہ کرنا ہے کیونکہ اس میں پھر ساتھ والوں کو تکلیف ہوگی. اچھا جی پچھلی دفعہ آپ نے اللہ کے 4 روپ بتائے تھے اور محمد کے بھی 4 روپ بتائے تھے لیکن محمد میں دوسرے میم پر شد آتی ہے جس سے 5 روپ بن جاتے ہیں. اس طرح نہیں بن جاتے ہیں لکھنے میں تو وہ پڑھنے میں ضرور آپ کہہ سکتے ہیں باقی حروف تہجی جو ہے اس کے روٹ ورڈ جو ہے میم ہا میم دال ہی ہے. کیا رفع الیدین کرتے وقت ہی اللہ اکبر کہنا چاہیے یا اللہ اکبر کے بعد رفع الیدین کرنا چاہیے؟ تینوں طریقے سنت ہیں. احادیث جب ہم نے پڑھی ہیں ابو داؤد ترمذی میں بھی اور بخاری مسلم میں بھی رفع الیدین کے ساتھ بھی اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں پہلے اللہ اکبر کہہ کے بعد میں رفع الیدین کر سکتے ہیں پہلے رفع الیدین کر کے بعد میں بھی اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں. بیسیکلی یہ اس ایکٹیویٹی کے ساتھ ہے. بہتر یہی ہے کہ آپ ساتھ ساتھ کہتے جائیں. تینوں طریقے ٹھیک ہیں. کیا جماعت کے ساتھ تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام سے بخاری مسلم میں ثابت ہے کہ آپ نے ظہر و عصر کی 4 رکعتوں میں سورت ملائی ہے اور آپ نے سورت کے کچھ آیات بلند آواز میں پڑھی ہیں تاکہ مقتدی کو پتہ چل جائے. فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت چھوڑ دینا جواز کی حد تک ہے. افضل یہی ہے کہ تیسری چوتھی میں بھی سورت ملائیں. بخاری مسلم میں موجود ہے. میں نے ریسرچ پیپر جو اپنا نماز محمدی والا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں باقاعدہ اس کا ریفرنس دیا ہے. اسی طریقے سے درمیان والے تشہد میں درود شریف پڑھنا بھی سنت ہے اور اگر صرف عبدہ اور رسولہ کے بعد کھڑے ہو جائیں تو یہ بھی سنت ہے. دونوں طریقے جائز ہیں. وہ سجدہ صاحب کو نہیں واجب ہوتا ایویں جھوٹ مشہور کیا ہوا انہوں نے. سجدہ صاحب پہ مسئلہ 92 میرا دیکھ لیں ڈیٹیل سے پتہ چل جائے گا. نماز کے اختتام پر دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کا سلام پھیرنا نماز ختم کرنے کا طریقہ مروجہ ہے بالخصوص عرب ممالک میں. اس کی حقیقت کو واضح کرتے ہیں. عرب میں تو یہ ہوتا ہے کہ امام دونوں طرف سلام پھیر دیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور اس کے بعد
مقتدی پھیرتے ہیں. اصل میں جو اس کی اصولی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھاتا ہے اسے ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر سے نہ بدل دے. یعنی امام سے پہلے آپ نے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی, بعد میں آپ کر سکتے ہیں. امام نے ایک طرف سلام پھیر دیا, اب وہ دوسری طرف پھیر رہے ہیں اور آپ پہلی طرف پھیر رہے ہیں, چاہے اس نے دوسری طرف مکمل بھی نہیں کیا, آپ اس کے پیچھے ہی جا رہے ہیں نا. اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ بھی کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پھر اس نے یہ کہا, پھر آپ نے پیچھے کہا, اس سے آگے نہیں نکل سکتے. تو دونوں طریقے ٹھیک ہو گئے, صحیح ہو گیا, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا. آپ کو سمجھ آ گئی یہ بات؟ اچھا, کیا نماز میں اردو زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ اس پہ میرا کلپ ہے, نماز میں اردو زبان کے اندر دعا مانگنا. نماز میں نہ مانگے, نماز کے علاوہ مانگے. اس پہ میں نے دلائل دی ہیں کہ نماز کو آپ عربی ہی رہنے دیں تاکہ مسلمانوں کی یونٹ کی نشانی, یونٹی کی بنی رہے. ٹھیک ہے. پہلی رکعت کے بعد جماعت میں شامل ہونے پر ثنا پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ثنا تو ضرورت ہی کوئی نہیں میرے بھائی. جب آپ لیٹ شامل ہوئے, ثنا تو اس کے لیے ہے جو امام کی قرات سے پہلے شامل ہوا ہے. جو بعد میں شامل ہوا ہے اب صرف سورۃ الفاتحہ پڑھے, وہ بھی وقفوں میں, امام کے ساتھ ساتھ نہ پڑھے. اچھا, صفائی کے نظریے سے کسی سے ہاتھ ملانے سے گریز کرنا تکبر تو نہیں اگر کسی کے ہاتھ گندے نظر آ رہے ہوں؟ اب وہ گندے کس قسم کے ہیں؟ میرا خیال ہے اگر وہ گندے اس قسم کے ہوتے ہیں نا کہ وہ گندگی آپ کو لگ سکتی ہے تو وہ تو کوئی بندہ سلام ہی نہیں لیتا آپ سے. مثلا میرے ہاتھ میں گیلی کیچڑ ہے تو میں آپ سے ہاتھ تو نہیں ملاؤں گا, لیکن میرے ہاتھ میں اگر گریس لگی ہوئی ہے اور گریس وہ جذب ہو کے صرف اس کے داغ باقی ہیں, خشک ہو چکی ہے, پھر تو ظاہر ہاتھ ملانے میں کوئی مسئلہ نہیں, وہ آپ کو لگے گا ہی نہیں. سمجھ رہے میری بات کی؟ جو گندگی لگ سکتی ہوتی ہے وہ تو ایون لوگوں کے ہاتھ جب گیلے ہوتے ہیں وہ گیلے ہاتھ کے ساتھ بھی سلام نہیں لیتے ہیں. یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں. تو آپ سلام ضرور لیں, تکبر نہ کریں.